بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت سازی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ صوبوں اور مرکز میں حکومتیں بن گئی ہیں۔ اسمبلیوں کے ایوانوں میں جو طوفان بدتمیزی، ہلڑ بازی، شور شرابہ اور گالی گلوچ نعرے بازی کی گئی ہے، اس سے پہلے اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے۔ موجودہ صورتحال میں سنجیدہ ذمہ دار میچور لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے۔ عوام نے جن لوگوں کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے عوامی مشکلات مسائل حل کریں اور عوام کی نمائندگی کا حق ادا کریں، مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کو درست کریں، لیکن ایوانوں میں تو معاملہ الٹ ہے۔ پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کونسل والے زبردستی وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ سابق پی ٹی آئی موجودہ سنی اتحاد والے 2013 سے صرف ماتم ہی کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانی عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کیا۔ کے پی میں تیسری بار پنجاب اور مرکز میں بھی حکومت کر لی۔ دو تین ہی اپنے اہم کام بتا دیں جو عوام کے لیے کیے ہوں، جس سے 25 کروڑ عوام مستفید ہوئی ہو۔ بانی پی ٹی آئی ایک فتنہ اور فساد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کی یہ تیسری بار حکومت کے میں بن رہی ہے، اور ایک بار حکومت انہوں نے پنجاب میں بھی بنائی ہے، اور 3.5 سال حکومت انہوں نے مرکز میں بھی کی ہے۔ لیکن وہ یہ اپنا سارا ٹینور ملا لیں، دو صوبوں اور مرکز کی حکومت کو ملا لیں اور بتائیں کہ دو صوبوں اور مرکز میں پاکستان کے کسی کونے میں کوئی انہوں نے سرکاری عمارت کھڑی کی ہو، چاہے وہ سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا ہاسپٹل ہو، کوئی انہوں نے کام نہیں کیا، کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ صرف عمران خان نے اس ملک میں جو ہے نا وہ گالی گلوچ اور بد اخلاقی پھیلائی ہے۔ اس سے بڑا پروجیکٹ عمران خان کا جو ہے نا وہ عوام کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف اس نے نوجوان نسل کو تباہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا پروجیکٹ نیازی نے اپنے 3.5 سالہ پنجاب، 3.5 سالہ مرکز حکومت اور 10 سال جو ہے نا کے پی کے حکومت میں سب سے بڑا پروجیکٹ عمران خان کا یہ ہے کہ اس نے گھر کو بھی تقسیم کر دیا ہے، برادریوں کو تو تقسیم کیا ہی ہے، اس نے گھروں کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور بد اخلاقی، گالی گلوچ، بدتمیزی اپنے جو ہے نا پیروکاروں کو، اپنے مریدوں کو سکھائی ہے، کیونکہ وہ مرشد ہے تو مرشد نے صرف گالی گلوچ کی جو ہے نا وہ تعلیم اپنے مریدوں کو دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا پروجیکٹ عمران خان کا پاکستان میں نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ کیا ہے جس پہ سیاست کر رہے ہیں یوتھیے، تو وہ اس نے اپنے ذاتی ٹرسٹ بنائے ہیں۔ ذاتی ٹرسٹ کی کوئی اہمیت نہیں، وہ چیز بتائیں جو گورنمنٹ کی سطح پہ اس نے کی ہو عوام کے لیے۔ ٹرسٹ میں تو ذاتی مفاد آ جاتے ہیں، اپنا نام چلتا ہے، وہاں سے پروفٹ یہ وہ سلسلے ہوتے ہیں۔ تو سرکاری طور پہ اس نے کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی جو ہے نا ہاسپٹل، کوئی 2-4 کے نام ہی بتا دیں، تو اس نے یہ کام نہیں کی ہے۔ چلیں 2018 کا الیکشن درست ہے، اور اس درست الیکشن میں پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بنائی تھی۔ اگر 2018 کے الیکشن کو درست مانتی ہے پی ٹی آئی، تو پھر 2024 کے الیکشن کو بھی پی ٹی آئی درست مانے۔ اس پہ کیوں شور شرابہ کر رہی ہے؟ اس وقت عمران خان کیسے وزیر اعظم بنا تھا؟ کدھر سے جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کر کے، کن جماعتوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ عمران خان کی حکومت بنائی گئی تھی، اس وقت کو بھول رہے ہیں۔ اور اب جب عوام نے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ باقی سارے صوبوں میں دھاندلی ہوگی اور کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں سے ان کی اکثریت ہے، اور اس لیے وہاں سے دھاندلی نہیں ہوئی۔ اور باقی صوبوں میں دھاندلی ہوئی کہ وہاں سے ان کو شکست ہوئی ہے، اور اپنی شکست کو یہ دھاندلی کا نام دے رہے ہیں۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر باقی جماعتوں کے لوگ کیوں نہیں جیتے؟ پنجاب میں کتنے جو ہے نون لیگ کے جو ہے قدآور شخصیات، وہ کیسے ہار گئی؟ اور دبنگ لوگ جن کو آپ
یہ صدر بھی اپنا نامزد کر رہے ہیں، محمود اچکزئی جیسے لوگ کیوں ہار گئے ہیں؟ تو یہ ڈرامے بازی ہے، صرف قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ 2018 کے انتخاب میں عمران خان 176 جبکہ شہباز شریف 96 ووٹ حاصل کیے تھے، تو 2024 میں شہباز شریف نے 201 ووٹ لیے، جبکہ عمران کے نامزد امیدوار ایوب خان کے پوتے گور ایوب کے بیٹے نے عمر ایوب نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ اس وقت جب عمران کو عوام پر مسلط کیا جا رہا تھا، پھر بھی جو ہے نا شہباز شریف وہ 96 ووٹ لے گیا تھا، تو اکثریت تھی نا اس وقت۔ جو آج اکثریت کا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی ہماری سیٹیں چرائی گئی، تو اس وقت نون لیگ کی سیٹیں بھی چرائی گئی تھی، 96 سیٹیں تو نون لیگ کی تھی، باقی سیٹیں نون لیگ سے چھین لی گئی تھی۔ اگر وہ جائز تھی تو آج بھی جائز ہے۔ عمران خان اگر ان چیزوں کو اپنے لیے جائز کر کے وزیر اعظم بنا تھا تو آج یہ سب کچھ جائز ہے، اور شہباز شریف عوام کا وزیر اعظم ہے۔ آج یہ پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس وقت بھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا، بلکہ اپوزیشن لیڈر تھا، اور اس کو عوام پہ مسلط کیا گیا تھا۔ تو یہ چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر 2018 کا الیکشن درست تھا، جینون تھا، تو 2024 کا الیکشن 100% ایکوریسی کے ساتھ ہے۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو ان کے لیے ہو وہ جائز ہے، اور جب دوسروں کے لیے ہو تو وہ ناجائز کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ قدرت کا ایک اپنا قانون ہے۔ پی ٹی آئی نے جن لوگوں کا مذاق اڑایا، جن لوگوں کو مختلف القاب دیے، جن لوگوں پر الزامات لگائے، وہ سب کچھ پلٹ کر عمران کی طرف آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر تنقید اور الزامات لگائے، عمران اور اہل یوتھ نے مولانا کو ڈیزل نہ جانے کیا کیا کھا، پھر مولانا کے پاؤں میں بھی ڈیر ہو گئے، پھر سارے اکٹھے ہو کے مولانا صاحب کے پاس بھی چلے گئے۔ محمود خان اچکزئی کی نقلیں اتاری عمران خان نے، ڈی چوک میں نقلیں اتاری تھی، ٹھیک ہے، آج صدارت کے لیے اسے نامزد کیا۔ سادہ لفظوں میں عمران اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہا ہے۔ نہ جمہوریت ہے، نہ سیاست ہے، اور نہ ہی سیاستدان ہے۔ مفادات کے سوداگر ہیں۔ عوام سے ووٹ لے کر، جمہوریت کے نام پر ووٹ لے کر مفادات کی تجارت کی جاتی ہے۔ محمود اچکزئی کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ عمران خان کے حق میں تقریر کرو، سنی اطاعت کونسل صدارت کے لیے آپ کو نامزد کرے گی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ محمود اچکزئی ایک دبنگ بندہ ہے۔ پی ٹی آئی عرف سنی اطاعت کونسل محمود اچکزئی کی تقریر سے یوتھیوں کو مزید گمراہ کرے گی۔ یہ سودا ہوا تھا، یہ سنی اطاعت کا اور محمود اچکزئی کے درمیان یہ سودا ہوا ہے کہ محمود اچکزئی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کے حق میں تقریر کرے گا، اور اس کے بدلے میں پی ٹی آئی عرف سنی اطاعت کونسل اسے صدارتی امیدوار نامزد کرے گی۔ تو بانی پی ٹی آئی جو ہے محمود اچکزئی کو وطن کا غدار بھی کہہ چکے ہیں، اور پتہ نہیں اس پہ کیا کیا الزامات لگا چکے ہیں۔ یا تو محمود خان اچکزئی جو ہے نا وطن کا غدار ہے، یا پھر عمران خان جو ہے نا وہ فسادی ہے، کیونکہ وہ فسادی بیان دے کر عوام کو گمراہ کر رہے۔ اور آج انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو محمود اچکزئی کو غدار کہتا تھا بانی پی ٹی آئی، اس کا وہ بیان جو ہے وہ غلط تھا، کیونکہ اگر محمود اچکزئی غدار ہے تو وہ ملک کے صدارت کے لیے اس کا نام کیوں پیش کیا گیا ہے۔ خیر، کے پی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ امین گڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اسمبلی کو جو ہے وہ ڈی چوک بنا کے رکھ دیا ہے۔ امراڈوز
ایم پی ایس نے اسمبلی کے عوام سے جو پیغامات نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر دیا ہے اور یوتھیوں کے جتھے نے جو نعرے بازی تن تنا خطون پر کی ہے وہ قابل مذمت ہی نہیں بلکہ غیرت مند پشتون قوم پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کے پی کے کی عوام کی لوگ دوسرے صوبوں کے لوگ کے پی کے عوام کی مثالیں دیتے تھے کہ یہ غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے. اس صوبے کی اسمبلی میں خاتون ایم پی اے صوبیہ شاہد کی عزت کی بولی لگی ہے. یہ صوبیہ شاہد کی بولی نہیں تھی بلکہ کے پی کے کی خواتین کو پیغام دیا گیا ہے کہ کے پی کے اسمبلی سے خواتین کی عزتوں کا جنازہ نکالا گیا ہے. امبرانڈو وائرس نے کے پی کے میں تباہی مچائی ہوئی ہے. تقریباً نوجوان امبرانڈو وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کے پی کے نے اپنا ایجنڈا بھی پیش کر دیا ہے اور اس نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے اس میں اس نے کہا کہ جی ایک ایجنڈا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی عوام کے لیے پیش کی ہے جو قابل تحسین ہے جو قابل رشک ہے جس میں اس نے اپنا روڈ میپ دیا ہے کہ وہ کیا کریں گی پنجاب عوام کے لیے کیا ان کو ریلیف ملے گا اور اس پہ عمل بھی ہو چکا ہے. اور ایک کے پی کے کی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنا بھی ایجنڈا پیش کر دیا ہے کہ 9 مئی کی تمام ایف آئی آرز جو ہے نا وہ خارج کر دی جائیں. اگر وہ خارج نہیں کرتے تو پھر وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے. پھر انہوں نے سرکاری گاڑیوں پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ کے پی میں داخل ہوں گی تو ان کی جامع تلاشی ہوگی. اور یہ جو کے پی کے کی اسمبلی ہے جہاں پہ کے پی کے عوام کے لیے پولیسیاں بننی تھی ان کے جو ہے نا ان کے لیے کوئی ریلیف کا کام ہونا تھا ان کے لیے بہتری کے پروجیکٹ ہونے تھے. پروجیکٹ تو پہلے بھی کبھی نہیں ہوئے کے پی کے میں اس حکومت نے نہیں کیے. بہرحال وہ آپ ڈی چوک کا کام سر انجام دے گی. وہاں پہ امین گنڈاپور تقریر کیا کریں گے اور یوتھیے گیلری میں اور بیٹھ کر جو ہے نا وہ نعرے بازی کیا کریں گے. یعنی کہ جو تماشا ڈی چوک میں لگتا تھا اب وہ تماشا جو ہے کے پی کے اسمبلی میں لگا کرے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.